الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم ماشاءاللہ ماشاءاللہ آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين شینشین پر جلوہ افروز علماء ذوی الاحترام اساتذہ مدارس ائمہ مساجد شعراء اہل سنت نقیب اہل سنت میرے روبرو تشریف فرما عاشقان خواجہ غریب نواز السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے جس نے ہمیں اپنے حبیب مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت میں جگہ عطا فرمائی، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس نبی معظم پر جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ ہماری شرکت محترم مولانا کمال صاحب کی محبتوں کی سیڑھیاں طے کرتے ہوئے آپ تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ مولا کریم اس محبت کو سلامت رکھے، اور آج کی اس مبارک بزم میں جتنے حضرات شرکت کر رہے ہیں رب کریم سب کی شرکت اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے۔ وقت بہت مختصر سا ہے، پوری کوشش ہوگی کہ 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں، اور اس کے بعد جن کی آواز سننے کے لیے آپ کی سماعتیں بے چین ہیں انشاءاللہ الکریم ان کی آواز آپ کی سماعتوں سے ہوتی ہوئی آپ کی دل کی دنیا کے سیر کے لیے آئے گی۔ آئیے سب سے پہلے بارگاہ مصطفیٰ و آل مصطفیٰ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ وبارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک سوال کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کروں۔ آپ میں سے کتنے ایسے حضرات ہیں جنہیں اپنے پردادا کا نام یاد ہے؟ ان کے والد کا نام، ان کے والد کا نام؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں۔ دادا کا نام اس لیے یاد کہ آپ کا باپ آپ کے دادا کی برسی کرتا ہے۔ دادا کی تاریخ وفات اس لیے یاد ہوتی ہے کہ آپ کے والد اپنے والد کی تاریخ وفات پر فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جس کا ڈی این اے ہمارے رگوں میں پایا جاتا ہے، جس کا خون ہماری رگوں میں رواں دواں ہے، ہم اپنے باپ کے اجداد کا نام یاد نہیں رکھ پاتے، ہم اپنے جد کا نام اپنے اجداد کا نام یاد نہیں رکھ پاتے۔ آخر وجہ کیا ہے کہ 800 سال سے اجمیر کی دھرتی پر عرس منایا جا رہا ہے، اور پوری دنیا عرس خواجہ غریب نواز میں شرکت کے لیے بے چین و بے قرار ہوتی ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ ایک انسان جنہیں اپنے باپ داداؤں کا نام یاد نہیں رہتا، جنہیں اپنے باپ داداؤں کی سالانہ فاتحہ یاد نہیں رہتی، جنہیں اپنے باپ داداؤں کی تاریخ برسی یاد نہیں رہتی، ایک نوجوان جب اس سے پوچھو تو 11ویں والے پیر کا نام بباگ دوہل لیتا ہے، کہتا ہے ربیع الثانی کی 11 کو غوث اعظم کی نیاز کراتے ہیں۔ سوال اٹھتا ہے کہ جسے اپنے باپ داداؤں کا نام یاد نہیں، کس نے ان کے دل میں علاء الدین کا نام رپا ہے؟ کس نے ان کے دل میں نظام الدین کی محبت ڈالی ہے؟ کس نے ان کے دل میں قطب الدین کی محبت ڈالی ہے؟ کس نے ان کے دل میں امیر خسرو کی محبت ڈالی ہے؟ کس نے ان کے دل میں سرکار سید الہند کی محبت ڈالی ہے؟ کس نے ان کے دل میں معین الدین کی محبت ڈالی ہے؟ کس نے ان کے دل میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے گھر والوں کی محبت ڈالی؟ کس نے ان کے دل میں شہنشاہ بغداد غوث سمدانی محبوب سبحانی قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کو پرست فرمایا ہے؟ سوال ہوتا ہے کہ جس کا ڈی این اے پایا جاتا ہے اس کی محبت کا کوئی، اس کی محبت کی کوئی چنگاری نہیں نظر آتی، ان کے نام کی دعائی دینے کے لیے کوئی وقت میسر
نہیں آتا، لیکن جسے دیکھو کبھی غوث اعظم کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی خواجہ غریب نواز کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی داتا نظام الدین اولیاء کے نام کا نعرہ لگاتا ہے، کبھی مخدوم سمنا کے نام پر جھومتا نظر آتا ہے، کبھی سرکار سجد الہند کے نام پر جھومتا نظر آتا ہے، کبھی اعلیٰ حضرت کے نام پر مچلتا نظر آتا ہے۔ آخر راز کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ اور بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو سمیٹنے کی جرأت و جسارت کروں۔ قرآن کہتا ہے رب تبارک و تعالی جب کسی سے محبت کا ارادہ فرماتا، قرآن کہتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے مصطفیٰ آپ فرمائیے کہ اللہ سے اللہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے، یحببکم اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہیں اپنا محبوب تو بنائے گا، شرط لگائی فاتبعونی، میری اتباع کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تبارک و تعالی تمہارے گناہوں کی مغفرت فرمائے گا، واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ۔ صحابہ اکرام میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے؟ رب کو فلاں بندہ محبوب ہے، فلاں بندہ پیارا ہے، فلاں بندہ پسندیدہ ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب جب کسی بندے سے محبت کا ارادہ کرتا ہے جبریل امین کو اپنی بارگاہ میں بلاتا ہے، ارشاد فرماتا ہے جبریل فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، تجھ پر بھی لازم ہے کہ تو بھی اس سے محبت کرے۔ حضرت جبریل امین آمنا صدقنا کہتے ورث کرتے ہیں مولا میں بھی اب اس سے محبت کروں گا۔ اب ارشاد خدا بندی ہوتا ہے میرے جبریل جاؤ فرشتوں کے چھرمٹ میں جاؤ اور اعلان کرو کہ رب فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، فرشتوں پہ بھی لازم ہے کہ وہ بھی اس بندے سے محبت کریں۔ حضرت جبریل امین سدرۃ المنتہا کے مقام فرشتوں کے جھرمٹ میں آئیں گے، اعلان کریں گے فرشتوں سنو سنو، رب تبارک و تعالیٰ نے فلاں سے محبت کا ارادہ کیا، اب تم پر بھی لازم ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو۔ بات یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، فرشتے عرض کریں گے مولا ہم تیری بارگاہ کے حکم کے تابع ہیں، تو نے جو حکم فرمایا ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے، ہم بھی تیرے اس ایک بندے سے محبت کریں گے جس سے تو محبت کرتا ہے۔ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی، اب اس سوال کا جواب ملتا ہے آج مسلک اعلیٰ حضرت پر، آج مسلک اہل سنت کے ماننے والوں پر انگشت نمائی کی جاتی ہے کہ جسے دیکھو کبھی فیضان غریب نواز کا تذکرہ کرتا ہے، کبھی فیضان غوث اعظم کا تذکرہ کرتا ہے، ارے جسے دیکھو اولیاء کاملین کے تذکار کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا سمندروں کے بیچ اگر ولی کا آستانہ ہے تو سنی وہاں بھی جاتا ہے، جنگلوں کے بیچ ولی کا آستانہ ہے سنی وہاں بھی جاتا ہے، بیابان میں اگر بیابان میں اگر ولی کا آستانہ ہے سنی وہاں بھی جاتا ہے، پہاڑ کی چوٹی پر ولی کا آستانہ ہے سنی وہاں بھی جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ آخر ایسا ہوتا کیوں ہے؟ آؤ سنو، مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل محبت کرے، فرشتوں سے محبت کرائی جائے، پھر رب تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ اور ہر اس انسان کے سینے کو دیکھو جس تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، فیضان غوث اعظم، علماء اہل سنت، پیر طریقت، ماشاءاللہ علماء ذوی احترام مشایخ نے میرے طریقت رہبر رشد و ہدایت حضرت علامہ عبدالحفیظ صاحب قبلہ بریلی شریف سے چل کر ممبر شریف پر براجمان ہو رہے ہیں۔ میں پوری کمیٹی کی طرف سے حضرت کی بارگاہ میں محبت کا استقبال کرتا ہوں۔ آپ حضرات بیٹھ جائیں، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جائیں، ماشاءاللہ جو جہاں کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائیں۔ علماء ذوی احترام رونق بزم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سایہ تعدیر رکھے اور ان کے فیضان کرم میں ہمیں جینے کی سنہری گھڑیاں عطا فرمائے۔ درود پاک پڑھنے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کہا وقت بہت مختصر سا لے کر آیا، 2 منٹ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا۔ رب کسی بندے سے محبت کرے تو پہلے جبریل سے کرائے، پھر فرشتوں سے کرائے، پھر صرف فرشتوں سے کرا کر بات ختم نہیں کر دی۔ رب کے حبیب فرماتے ہیں کہ رب پھر فرشتوں کو حکم دیتا ہے اے فرشتوں زمین پر پھیل جاؤ اور ہر اس انسان کے سینے کو دیکھو جس سینے میں ایمان والا دل دھڑکنے مار رہا ہے، یعنی جس کے سینے میں ایمان والا دل ہے اس دل میں میرے اس بندے کی محبت داخل کر دو
جس سے کہ میں محبت کیا کرتا ہوں۔ سارے سوال کا جواب یہیں پہ آ کے ختم ہوتا ہے کہ کیا بات ہے کہ ہم اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں، ان کے نام پر مرتے مٹتے نظر آتے ہیں، ان کے نام کے جلسے اور جلوس نکالا کرتے ہیں، اور کیا بات ہے کہ کوئی نماز کی باتیں تو کرتا ہے، روزوں کی باتیں تو کرتا ہے، قرآن کا حوالہ تو دیتا ہے، احادیث کی باتیں تو کرتا ہے، اخلاق کی باتیں تو کرتا ہے، کردار کی باتیں تو کرتا ہے، سیرت کی باتیں تو کرتا ہے، اتفاق کی باتیں تو کرتا ہے، اتحاد کی تو کرتا ہے، مذہب کی باتیں تو کرتا ہے، ملت کی باتیں تو کرتا ہے، لیکن جیسے ہی سنی نے غوث اعظم کا نعرہ لگایا چہرے کا جغرافیہ بدلتا نظر آتا ہے۔ آج ہمارے کالجز یونیورسٹیز میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹ سے توجہ چاہوں گا، آپ کے سامنے الگ الگ بھیس بنا کر ہر آنے والا شخص اپنے آپ کو سچا دوسروں کو جھوٹا بتاتا نظر آتا ہے، ہر آنے والا شخص قرآن اور حدیث کا حوالہ لے کر آپ کے سامنے اعلان کرتا نظر آتا ہے کہ ہم قرآن والے، ہم حدیث والے، باقی جتنے لوگ ہیں فجر پروری کے گل کھلا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک اعلان کر کے جانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جب کوئی آپ کے درمیان قرآن کی باتیں کرے، حدیث کی باتیں کرے، اخلاق و کردار کی باتیں کرے، مذہب و ملت کی باتیں کرے، ایک نعرہ لگا کر دیکھنا، اگر چہرے کی رنگت کھل اٹھے تو سینے سے لگا لینا، چہرے کی رنگت بگڑ جائے پاؤں کی ٹھوکروں پہ رکھنا۔ آپ پوچھو گے کہ نعرہ کون سا ہے، جواب دینا غوث اعظم کو کیسا مانتے ہو، خواجہ غریب نواز کے بارے میں کیا عقیدہ ہے، سرکار سید الہند کے بارے میں کیا جانتے ہو، اعلی حضرت کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہو۔ اگر اولیاء کاملین کے نام پر اس کے چہرے کی رنگت کھلتی نظر آئے سینے میں جگہ دے دینا، اور اگر اولیاء کاملین کے نام پر چہرے کی رنگت پھیکی پڑ جائے پاؤں کی ٹھوکروں پر رکھ کر اپنے گھر سے باہر نکالنے کی جرات کرنا۔ اس سے ایک نتیجہ واضح ہوتا ہے کہ مومن ہی ہے جو ولی سے محبت کر سکتا ہے۔ اگر آپ اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں تو رب کا شکر بجا لائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان کی رمق رکھی ہے۔ اللہ عز و جل کے حضور دعا کریں کہ مولا ہمیں راہ ہدایت پر مستقیم فرما، اور جب تک دنیا میں زندگی عطا فرمائے اولیاء کاملین کے فیض و برکات سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مستفیض فرمائے، بالخصوص فیضان غوث اعظم، فیضان خواجہ غریب نواز اور فیضان سرکار سید الہند سے پروردگار عالم ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو برابر فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب متوب الیہ۔